میانمار کی مغربی ریاست اراکان میں بدھ فورسز کے بے ایمانہ تشدد سے جان بچا کر بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا مہاجرین نے خوفناک جزیرے میں بسائے جانے کے خوف سے میانمار کی طرف ہی واپسی شروع کر دی ہے، کیونکہ بنگلہ دیشی حکومت سرحدی شہر کوکس بازار کے مضافات میں پناہ گزین مہاجرین کو خلیج بنگال کے ایک ایسے پرخطر جزیرے پر بسانے کے منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے جو ہمیشہ زلزلوں اور سمندری طوفانوں کی زد میں رہتا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کے لیے نامناسب قرار دیے جانے والے جزیرے کو آباد کرنے کے لیے بنگلہ دیشی حکام نے روہنگیا مہاجرین کو وہاں پر زبردستی بسانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سمندری قزاقوں کا گھر سمجھے جانے والے جزیرے پر نہتے مہاجرین کے لیے زندگی گزارنا میانمار میں بدھ نسل کشی سے زیادہ خطرناک اور غیر محفوظ ہے، جس کے باعث مہاجرین میانمار کی خونی ریاست میں واپس جینے کا خطرہ مول لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ روہنگی سوسائٹی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہزاروں روہنگیا مہاجرین واپس اراکان پہنچ چکے ہیں۔ سوسائٹی کے ایک رکن نے اس حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ روہنگی مہاجرین کو دونوں صورتوں میں موت کا خطرہ درپیش ہے، پس ایسے میں گولی کی موت سمندر کی بے رحم لہروں سے کسی حد تک بہتر ہے، اسی لیے مہاجرین کی اکثریت نے واپس میانمار جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حافظ نور احمد کے مطابق ان کے زیر نگرانی مہاجر کیمپ سے 3000 سے زائد افراد واپس میانمار جا چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد مہاجرین نئے بننے والے عارضی کیمپوں سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ سوسائٹی کے مطابق بنگلہ دیش میں کئی برسوں سے روہنگیا مہاجرین انتہائی غیر انسانی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جنہیں ہر قسم کی سہولیات اور انسانی ضروریات سے محرومی کے ساتھ ساتھ وہ تحفظ بھی حاصل نہیں ہے جس کی امید لیے وہ بنگلہ دیش چلے آئے تھے۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو خلیج بنگال کے ایک جزیرے میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے، جسے ہر وقت بارشوں اور سیلاب کی زد میں رہنے کے سبب ماہرین انسانی آبادی کے لیے خطرناک قرار دے چکے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں سے متعلق نیوز جاری کرنے والی ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی حکام نے برما سے آنے والے متاثرین کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے اور انہیں بہت جلد خلیج بنگال کے اس دور دراز جزیرے میں بھیجنے کا عمل شروع کرنے کے لیے بحریہ اور ساحلی علاقوں کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی قائم کی ہے، جسے ویران جزیرے پر پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تھنگر 4 نامی اس جزیرے کو متعدد بار سیلاب اور طوفانی بارشوں نے نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ جزیرہ انسانی آبادی سے مکمل خالی ہے۔ یہ جزیرہ خلیج بنگال میں واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے سمندر میں 9 گھنٹے تک دشوار گزار سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ 2700 ایکڑ رقبے کے حامل اس جزیرے پر ڈاکوؤں اور سمندری قزاقوں کا ہر وقت قبضہ رہتا ہے، اور بنگلہ دیشی حکومت ان قزاقوں سے نمٹنے کی استطاعت نہیں رکھتی، جس کا آسان حل یہ نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو جزیرے میں بھیج کر اس جزیرے کو آباد کیا جائے، جبکہ دوسری طرف انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں اور سمندری ماہرین نے بنگلہ دیشی حکومت کے اس اقدام کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ جزیرہ انسانی آبادی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ دوسری طرف روہنگیا کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے ممبران نے مہاجرین کی بنگلہ دیش واپسی کو مجبوری اور مایوسی کی انتہائی حد قرار دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ واپس جانے کی صورت میں موت ہی ان کا مقدر ہے۔ انہیں مخبری یا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلق کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جہاں سے واپس زندہ نکلنا روہنگیا ہونے کے ناطے ممکن نہیں ہے، یا پھر دوسری صورت میں انہیں بدھ غنڈے حملہ کر کے مار دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ گولی کی موت کو اور قید و بند کی صعوبتوں کو سمندر کی لہروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو